أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا. أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء. وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، آج آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں بتائی جائیں گی۔ محترم حضرات، آج اتفاق سے گڈ فرائیڈے ہے۔ گڈ فرائیڈے ہمارے پاس ہر فرائیڈے گڈ ہے۔ یہ لوگوں کے پاس سال میں ایک مرتبہ آتا، اور وہ بھی وہ گڈ کے نام سے تو آتا ہے، لیکن کس معنی میں وہ گڈ لیتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ ذرا غور کیجئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنوں کا انتخاب کیا اور یہودیوں سے کہا گیا کہ تم اپنے لیے ایک مقدس دن، مبارک دن مقرر کر لو جس میں تم اللہ کی عبادت اور بندگی کر سکو، تو ان لوگوں نے اپنے لیے ہفتے کا دن منتخب کیا۔ اس کے بعد عیسائیوں کا جب نمبر آیا تو عیسائیوں سے کہا گیا کہ تم اپنے لیے عبادت کے لیے مقدس مبارک دن مقرر کرو، تو ان لوگوں نے اپنے لیے اتوار کا دن مقرر کیا۔ مسلمانوں کا جب نمبر آیا تو اللہ نے کہا کہ تم جمعہ کو منتخب کرو۔ دوسروں کو جیسے اختیار دیا گیا، ہمیں وہ اختیار نہیں دیا گیا، بلکہ بولا کہ تم جمعہ کا دن انتخاب کرو۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کو پہلے دن سے مبارک بنایا، برکتوں والا بنایا، اور جب سے دنیا بنائی گئی اس وقت سے مبارک جمعہ کا دن مبارک دن، اور جمعہ کی بہت سی فضیلتیں بتائی گئیں۔ اب یہاں ہم جانتے ہیں کہ جمعہ کتنا مبارک اور کتنا برکتوں والا دن ہے۔ اب اصل میں آج پوری دنیا میں گڈ فرائیڈے منایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دیا۔ اب سولی دے دیے، اب ان کے عقیدے کے مطابق ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے لیے گڈ بنا۔ یعنی اب کیسی قوم ہے کہ دیکھیے اپنے پیغمبر کو برداشت نہیں کر سکے اور پیغمبر کو سولی دے دی، اور سولی ان کے عقیدے کے مطابق گویا ان کے پاس وہ دن گویا مبارک بنا۔ اب یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے تعلق سے جو لوگوں کا خیال ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی، کیا یہ ان کا عقیدہ صحیح ہے؟ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا، پہلے تفصیلات ہے، اب چونکہ جمعہ کی بات آ گئی ہے تو یہاں بات شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں یہودی حضرت عیسیٰ اور عیسائیوں کے سخت دشمن، ان کا خیال یہ تھا کہ بزرگی وغیرہ کے اگر واقعی معنی میں دنیا میں کوئی حقدار ہے تو ہم لوگ ہیں، ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہودیوں کے بعد گویا سمجھ جائیے کہ عیسائیوں کی طرف یہ چیز چلے گئی، تو یہ گویا ان کے لیے ایک دشمنی کا ذریعہ بنا۔ جو چیز ہمارے پاس تھی وہ دوسروں کو دے دی گئی تو یہی دشمنی رہی، اور آخر تک یہ یہودی
حضرت عیسیٰ اور عیسائیوں کو بہت ستاتے رہے، بہت پریشان کرتے رہے، قدم قدم پر ان کو ستاتے گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جتنا تنگ کر سکتے تھے یہ لوگ تنگ کرنے کی مکمل وہ لوگ کوشش کرتے رہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ لوگ دھوکہ دیں گے، یہ لوگ کفر کریں گے، تو اب اس وقت حضرت عیسیٰ نے کہا من انصاری الی اللہ، کون میری اللہ کے لیے مدد کرے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، یہ حواری حضرت عیسیٰ کے خاص لوگ تھے۔ اصل یہ حواری کا اصل معنی ہے مدد کرنے والا۔ تب یہاں پہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، ان لوگوں نے کہا حواری، اب ان کا پیشہ کیا تھا، کیا کرتے تھے، اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا اللہ کے لیے کون میری مدد کریں گے؟ تو چند لوگ جو ان کے خاص تھے، تقریباً 12 آدمی، یہ لوگ تیار ہوئے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا آمنا، ہم اللہ پر ایمان لائے، وشہد، اور آپ بِأَنَّا مسلمون، آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے لیے ایمان لائے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور ہم ذرا برابر بھی آپ کے ساتھ نافرمانی نہیں کریں گے، آپ گواہ رہیے کہ ہم اللہ کے لیے مسلمان ہوئے۔ اچھا، تو اب یہاں پر اب ذرا غور کیجئے گا، تو گویا ہر جگہ حضرت عیسیٰ کو مدد کرنے والے، سپورٹ کرنے والے یہی لوگ تھے، 12 آدمی، یہی لوگ ان کے خاص لوگ بھی تھے، ان کو ہی خاص صحابہ کہنا چاہیے، ان کو ہی گویا اصل عیسائی کہنا چاہیے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اب جب ان کے ساتھ رہتے تھے، ان لوگوں نے ایک خواہش کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ آسمان سے ہمارے لیے وقت پر کھانا اتارے، جیسے یہودیوں کے معلوم ہے آپ کو من اور سلوہ، حلوہ اور بٹیر وغیرہ یہ آیا کرتے تھے، وقت وقت پر آتے، ان کو یہی کہا گیا جب ضرورت پڑتی، جب ضرورت کے خود آپ اٹھا لو، اس سے بڑھ کے نہیں لینا۔ اب وہ لوگ اب آیا، شام میں آتا کہ نہیں آتا کہ، کل آتا کہ نہیں آتا کہ، وہ غلط کام کرنے لگے، جمع کرنے لگے۔ بہرحال جب یہ آئے، اللہ کی طرف سے نعمتیں مل رہی تھیں، تو نمک حرامی کرتے ہوئے اب ایک ہی چیز کھاتے ہوئے بیزار لگ رہا ہے، اگر یہ چیزیں بدل گئی تو اچھا رہے گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا تستبدلون الذی ہوا ادنا بالذی ہوا خیر، کیا جی جو اچھی چیز ہے وہ اچھی چیز کو چھوڑ کر تم ایسی چیزیں انتخاب کر رہے ہیں؟ بولا کہ نہیں، ہم کو چاہیے، ہم کو ککڑی ہونا، پیاز ہونا، لہسن ہونا، مولی ہونا۔ بولے اچھی بات ہے، یہ چیزیں ملتی ہیں تو بستی میں جائیے، جا کر آپ لوگ ہل چلائیے، محنت کیجئے، وہاں پہ وہ چیزیں پیدا کیجئے۔ بہرحال وہ بستی میں جانے سے پہلے وہ کرکریاں کرے، 40 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دھتکار دیا، جیسے تفصیل آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ اب یہاں پر حضرت عیسیٰ کے جو حواری تھے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتارے، ہم وقت پر کھا لیں گے، اس کے بعد ہمارا اپنا پورا وقت ہم اللہ کی عبادت کے اندر لگائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ سے آپ نے دعا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں دیا کہ دیکھو میں آسمان سے اتارتا ہوں، جو تم چاہتے ہیں میں اتارتا ہوں، لیکن شرط ہے اگر ذرا بھی اگر تم نافرمانی کرے تو ایسا میں عذاب دوں گا کہ دنیا میں ویسا عذاب کسی کو بھی نہیں آیا ہوگا۔ شرط، پہلے آیا گیا مستیاں کرے بدلہ لے، اگر وہ لوگ باقی رکھتے تھے تو اب تک بھی وہ چیزیں باقی رہتی تھیں۔ اب یہاں پہ بتایا گیا کہ ٹھیک ہے آپ منگ رہے ہیں، آپ کی جو بھی خواہشیں ہم پوری کریں گے، لیکن ایک شرط ہے، اگر ذرہ بھی نمک حرامی کرے، نافرمانی کرے، کچھ بھی
اگر کرے اللہ اور ایسا عذاب دے گا کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس سے لوگ ڈر گئے۔ حضرت عیسیٰ بھی بولے میں تو یہ نہیں بول سکتا ابھی، اب اللہ سے درخواست کروں گا، ٹھیک ہے، کون کیا کریں گا ہم نہیں بول سکتے۔ اور یہ جو حواری ان کے خاص یہ لوگ بھی پریشان ہو گئے۔ اب اصل میں بات یہی ہے کہ دستر نہیں آیا آسمان سے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اترا، مگر اترا بول تو کہاں گیا، کیوں آیا نہیں؟ جب شرط اللہ تعالیٰ لگائے اگر تم اس کی نافرمانی یا ناشکری کرو گے تو تمہیں عذاب آئے، اور ایسا عذاب آئے گا کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بہرحال وہ چیز ایسی رہی۔ اب اس کے بعد یہودیوں کی دشمنی حد سے زیادہ بڑھ گئی، حضرت عیسیٰ کے پیچھے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ گھر میں اپنے لوگوں کے ساتھ اب تھے تو یہودی بھگاتے ہوئے آئے یہ گھر میں وہ گئے۔ اب اس کے بعد اب یہودی عیسیٰ کو قتل کرنا چاہ رہے تھے۔ اب اس کے ساتھ جسے بڑا بنا کر بھیجے، جو لیڈر بن کر بھاگا کر آ رہا تھا، وہ کمرے میں آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، وہ کمرے کا چھت پھاڑ دیا، کمرے کا چھت پھاڑ دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ اوپر اٹھا لیا، عیسیٰ علیہ السلام اوپر اٹھ گئے۔ اب وہ جو مارنے آیا ہوا تھا، جو شکار کرنے آیا تھا، وہی شکار بن گیا۔ اب آیا تو پیچھے لوگ آ رہے، اب وہاں تو عیسیٰ نظر نہیں آ رہے، عیسیٰ نظر نہیں آ رہے۔ ابھی نے پکڑ لیے اسے، ارے نہیں بھائی میں تمہارا آدمی چھوں، میں چھوں الگ نہیں۔ دوسروں کو جو شکار کرنے آتا خود شکار ہو جاتا۔ اب اسے کیا کرے، اسے پکڑ کے لا کے اسے سولی پہ لٹکا دیا، ان کا آدمی ہے حالانکہ۔ اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں اللہ نے کہا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبیہ لہ، حضرت عیسیٰ کو یہ لوگ قتل بھی نہیں کرے، سولی بھی نہیں چڑھائے، ولکن شبیہ لہم، ڈاؤٹ ہو گیا ان، کسی کی پکڑ کے کیا کرے، اسے سولی کے اوپر چڑھا دیے۔ اچھا اب یہاں پر اب اللہ تعالیٰ پھر اور ایک جگہ کرا وما قتلوہ یقینا، یقینی طور سے کہا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا گیا۔ اچھا اس کے بعد بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ اپنے پاس ان کو اٹھا لیا۔ اچھا تو اب یہاں پہ ایک بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زبردست ہے، طاقت والا ہے، قوت والا ہے۔ اب یہاں پہ ذرا آپ دیکھنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہاں پہ جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ انی متوفیک و رافعک، میں تمہیں وفات دوں گا، میں تمہیں اوپر اٹھا لوں گا۔ اب یہاں پہ اصل میں یہاں پہ لفظ وفات استعمال ہوا ہے۔ لفظ وفات کا معنی پورے کا پورا لینا، وفات ہو گئی بول تو پورا ان کو لے لیا گیا موت کے معنی میں آتا، لیکن قرآن مجید میں کسی کی موت کے لیے لفظ وفات استعمال نہیں ہوا، موت کے لیے، کیونکہ وفات کا مطلب ہے کہ اٹھا لینا، اور اٹھا لینا مطلب زندہ اٹھانا، موت دینا نہیں۔ اچھا موت کا جہاں بھی ذکر آیا ہے سب کے لیے لفظ موت استعمال ہوا ہے۔ موت یعنی آپ دیکھیے ہر جگہ جس کے بارے میں بھی وہاں پر آیا، یہاں پہ موت کا ذکر آیا، اور موت کا ذکر آیا۔ اب اللہ کے رسول محمد رسول اللہ والذین معہ، اگر آپ کو قتل کیا جائے یا آپ کو وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسول افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا یا آپ کو قتل کر دیا گیا، کیا تم لوگ کافر ہو جائیں گے؟ کیا تم لوگ اپنے ایمان کو چھوڑ دیں گے؟ اور جو آدمی ایسا کرے گا انہیں اپنا نقصان اٹھائے گا۔ اور اس سے پہلے بھی بتایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ابھی تراویح کے آخری رکعت کے اندر آخری اس میں بتایا گیا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، یعنی عنکبوت کی 50 پر 7 نمبر کی آیت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکنا ہے، پھر اللہ کے پاس تم کیا کریں گے، لوٹائیں۔ تو مطلب یہاں پر یہ ہے کسی کے بارے میں بھی اللہ موت کا ذکر کیا، اور موت کا مطلب ہے کہ اصلی جو ہے یہ
وفات کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے. اور وفات کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ پورا اٹھا لینا، پورا اٹھا لینا. اچھا، اب یہاں پہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو بات اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا خَتَلُوهُ یقینا بل رفعہ اللہ، یقینی طور سے حضرت عیسیٰ کو لوگوں نے قتل نہیں کیا. بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا کر لیا؟ اٹھا لیا. اب یہاں پہ کیا بات بتانا مقصد ہے کہ حضرت عیسیٰ کوئی موت نہیں ہوئی، اللہ ان کو اٹھا لیا. اب اٹھا لیے، اب وہ لوگوں کو معلوم بتانا تھا کہ یہ لوگ غلطی کر رہے ہیں. اب پھر حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان کو بتانا تھا. خیر اٹھا لیے، گھر پھٹ گیا، اب لے کر چلے گئے. اب اس سے پہلے میں آپ کو بتایا تھا حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ اٹھا لیا اور ان کو اوپر تک لے گئے. تو حضرت ادریس نے پوچھا کہ اللہ لوگوں کے نیکیاں اور میرے نیکیاں کیا ہے؟ اللہ میری خواہش ہے کہ میرے نیکیاں زیادہ ہو. تو بتایا کہ ٹھیک ہے، آپ اوپر ہیں تو نیچے جتنے لوگ رہیں گے وہ تمہارے نیکیاں ان کی نیکیوں سے زیادہ رہیں گی. تو حضرت ادریس نے کہا نہیں اللہ اور ذرا اٹھا، اور ذرا اٹھا لیا تو مجھے اچھا ہے. تو گویا ایک فرشتہ آیا حضرت ادریس کو لے کر اوپر آیا. تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کہہ رہا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ان کو اونچا اٹھا دیا، اونچائی تک ان کو لے کر گئے اللہ تعالیٰ. اتفاق کی بات ہے کہ فرشتہ ان کو لے کے جا رہا ہے، ملک الموت وہاں پر آ گئے اور انہوں بہت زیادہ پریشان ہو گئے. ملک الموت بولے کیا یہ آدمی کی روح مجھے چوتھے آسمان پر نکالنے کا حکم دیا گیا ہے، انہوں ابھی نیچے تھے، یہاں انہوں نیچے دیکھو موت ہے کہاں آتی، یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. آپ کہیں بھی رہو، کسی جگہ بھی رہو، کسی بلڈنگ بھی رہو، بڑے سے بڑے مضبوط حویلی میں بھی رہو، موت آ کے رہی. کیسے آتی؟ کدھر سے آتی؟ وہ اللہ کے فرشتے. اور کسی کا وقت ہو گیا اذا جاء اجل لا یستاخر عنہا ساعۃ ولا یستقدم، اگر کسی کا وقت آیا تو ایک سیکنڈ پہلے بھی نہیں ہوتا، ایک سیکنڈ کے بعد بھی نہیں ہوتا. جو وقت ہے وقت کیسا کیا وہ سب آپ کے لیے ہمارے لیے، وہ اللہ کے لیے نہیں. اور جس کو یہ اختیار دیا گیا ہے اب انہیں اپنا کام کرتا. آپ دیکھیے ابھی انہوں نیچے چھے، ابھی انہوں بے قرار ہیں، پریشان ہیں. تو ان کا ایک فرشتہ جو ہے وہ آیا، تو میں آنا چاہ رہا ہوں اوپر والا، چلیے آئیے بیٹھ جائیے میرے پر کے اوپر بیٹھے. اب ان کو لے کے گئے، جاتے 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 آئے. اب اس کے بعد وہاں پہ آ گئے. تو اب یہاں پہ جان نکالنے والا فرشتہ آ گیا اور یہ بھی وہاں پہ پہنچ گئے. اور آپ کو معلوم ہے یہ چوتھا آسمان ہے، چوتھا آسمان ہے. حضرت ادریس نے کہا اللہ ابھی ذرہ اوپر اٹھانا. اللہ تعالیٰ بولے نہیں، ہو گیا، تمہارا جو لیمٹ تھی تمہاری یہاں ختم ہو گئی. حضرت ادریس کو وہیں پر ان کی جان نکال دی گئی. تو اب یہاں پہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بھی اوپر اٹھا لیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج تشریف لے گئے تھے تو معراج میں دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اللہ کے رسول کی ملاقات ہوئی. عیسیٰ اور یحییٰ دونوں خلیرے بھائی ہیں، دونوں خالہ کے. جیسا میں بتایا تھا حضرت زکریا حضرت مریم کے گویا کہ حضرت زکریا خالو تھے اور زکریا کا بیٹا گویا یحییٰ. اب یحییٰ اور عیسیٰ یہ دونوں خلیرے بھائی تھے اور دونوں ایک ہی ساتھ اللہ تعالیٰ رکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. اچھا تو چلیے اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ. پہلی بات یہ سمجھیے، آج جو یہ لوگ مناتے ہیں کہ ان کو سولی دے دی گئی، مرنے کی خوشی میں پوری دنیا میں گڈ فرائیڈے کے نام سے مناتے ہیں. افسوس کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ سے ایک نبی ہمارا مارا گیا، لیکن اس کے بجائے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کی خوشی مناتے ہیں اور پوری دنیا میں آج. اب دیکھیے، آپ دیکھے ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ کفن میں پلا کر لے کے پھرتے. کیا بولے تھا آج ان کے موت کا دن ہے آج،
اور ہمارا کیا ہے دیکھیے، اب بھی میں آپ کو بتایا، اللہ تعالیٰ نے کہا وما قتلہ یقینا، یقینی طور پر ان کو قتل نہیں کیا گیا، ان کو سولی بھی نہیں دیے، قتل بھی نہیں کرے. شک ہو گیا. کیا شک ہو گیا؟ کسی کی پکڑ کو کیا کرے وہاں پہ لٹکا ڈالے، بولے کہ حضرت عیسیٰ کو ہم لٹکا. اچھا، تو اب ہمارے پاس کیا ہے، ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ابھی بتایا موت مرنے کے معنی میں آتا، وفات مرنے کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا، اور اللہ کسی کے لیے نہیں استعمال کیا، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ یہ لفظ استعمال کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو پورے جسم کے ساتھ اٹھا لیا. اب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر زندہ ہے، اور وہ حضرت قیامت کے قریب آئیں گے. قیامت کے قریب ملک شام میں، سیریا جہاں ہے، ملک شام میں دمشق وہاں کا کیپٹل ہے، وہاں کی جامع مسجد پر عصر کے وقت حضرت عیسیٰ آسمان سے فرشتوں پر ہاتھ رکھ کر نیچے اتریں گے. وہاں کے جو گنبد ہے، منارہ ہے، منارے پر آپ اتریں، اتر کے نیچے جب آئیں گے تو وہاں پر ایک آدمی جن کا نام محمد ہوگا، اور وہ اللہ کے رسول کے خاندان کے ہوں گے، بالکل اللہ کے رسول سے ملتے ہوں گے، سب انہی کو مہدی کہا جاتا ہے. مہدی کا مطلب یہ ہے کہ راستہ صحیح راستہ پایا ہوا، ہدایت پایا ہوا. اب وہ آنے کے بعد دنیا میں کفر، شرک اور جو غلط چیزیں ہیں اس کے خلاف وہ کوشش کریں، اس کے خلاف محنت کریں گے، سارے لوگوں کو وہ جمع کریں گے. جب عصر کی اذان ہو رہی تو حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، دونوں کی ملاقات ہوگی، دونوں کی ملاقات ہوگی، دونوں کا تعارف ہوگا، ملاقات ہوگی. اب نماز کے لیے جب ٹائم آئے گا تو حضرت عیسیٰ سے کہا جائے گا کہ آپ نماز پڑھائیے. حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ نہیں، میرا کام نماز پڑھانا نہیں ہے، میں دوسرے مقصد کے لیے آیا ہوں، دجال کو مجھے مارنا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھیجا ہے. بہرحال نماز ہوگی، اس کے بعد دونوں مل کر بات چیت کریں گے، اور اس وقت یہ مہدی جو ہیں پورے علاقوں کے اندر ماشاءاللہ کام کریں گے، سارے لوگ دین پر جمع ہوں گے، شرک وغیرہ الحمدللہ ختم ہو جائے گا. اب یہاں پہ آج کل جو لڑائیاں ہو رہی ہیں اس میں یہی کہا جا رہا ہے مہدی آ گئے، مہدی آ گئے، مہدی آ گئے. اور اب کیا ہو رہا ہے، ہر جماعت یہ چاہتی ہے کہ مہدی ہمارے خاندان کا ہے، انہیں کہہ رہا انہیں ہمارا، انہیں مسلمان ہیں اور پکے مسلمان بن کر آئیں گے نا. اب قیامت کے قریب وہ آئیں گے، کب آئیں گے اللہ بہتر جانتا. اب یہ لڑائیوں کے بارے میں آ گئے انہوں ایک مہینے کے اندر آ رہے ہیں. مطلب یہ کہ آپ کے پاس میسیج آیا ہے، میسیج آیا، وہ آ رہے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ ایک اللہ کے رسول کے خاندان کے ایک آدمی ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا، اور وہ دین کا صحیح کام کریں گے. اب حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی دجال آپ کو معلوم ہے، ایک دجال کا فتنہ اللہ تعالیٰ اس کو لائے گا، اس کے ہاتھ میں اتنا اختیار رہے گا، جدھر چاہے پوری دنیا میں وہ پھرتا رہے گا. صرف مکے میں نہیں آ سکتا، مدینہ منورہ میں نہیں آتا. چار ہو گیا تھا اور اللہ اس کو اختیار دے دیا تو بولا میں خدا ہوں بتائے گا. ایک ہاتھ میں جنت رہے گی، ایک ہاتھ میں دوزخ رہے گی. اب جو لوگ اسے مانیں گے خوش ہو کر جنت میں ڈال دے گا، حقیقت میں وہ گڑا رہے گا، حقیقت میں وہ دوزخ رہے گی. اور جو آدمی نہیں مانے گا اسے اٹھا کر کیا کرے گا، اس کی بنائی ہوئی جو دوزخ رہے گی حقیقت میں وہ جنت رہے گی، اسے پھینک دے گا. اور اتنا اسے پاور ہوگا کہ سیکنڈوں میں پوری دنیا میں وہ پھرتا رہے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے ڈھونڈیں گے، دجال کو ماریں گے، سور کو ماریں گے. اور یہ تیسرا، یہ جو صلیب کا یہ نشان ہے، یہ صلیب کا جو نشان ہے، یہ نشان کو میں تو زندہ ہوں، یہ نشان کیا ہے، وہ نشان کو وہ توڑیں گے. تو اب اس کے بعد بہرحال دجال کو مارا جانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہیں گے. کتنے سال رہیں گے؟ بعض 7 سال کہتے، بعض بڑھ کے بولتے، اللہ بہتر جانتا. اب یہ وہاں رہیں گے، یہ دونوں
گویا سمجھے پوری حکومت چلاتے رہیں گے، اور اس وقت پوری دنیا میں امن رہے گا، کوئی گڑبڑ نہیں رہے گی، کوئی قتل و غارت گری نہیں رہے گی، اور سب مسلمان رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دفن ہوں گے۔ اب جو اللہ کے رسول کا کمرہ ہے حضرت عائشہ کا، تو وہاں پہ 3 خبریں ہیں۔ یہ خبر گویا سمجھے ایسی ہے، یہ خبر یہ ہے، یہ خبر کے کمر کے پاس دوسری خبر ہے، یہ خبر کے کمر کے پاس ایسا ہے۔ تینوں خبریں ایک ساتھ نہیں ہیں، تینوں خبریں ایک ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد ابو بکر کی کمر کے پاس حضرت عمر۔ اب یہ جگہ وہاں پر باقی ہے، وہ تو کمرہ بند ہے، کوئی جا نہیں سکتا۔ اب وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا۔ جب قیامت آئے گی، سور پھونکا جائے گا، پورے خبروں سے لوگ نکلیں گے، سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پھٹے گی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر، اس کے بعد حضرت عمر، اس کے بعد حضرت عیسیٰ۔ یہ چاروں بزرگ اٹھ کر اپنے ایسے ہاتھ اپنے کندھوں پر ڈال کر اللہ کے دربار میں محشر میں حاضر ہوں گے۔ اس کے بعد دوسری خبریں، پوری دنیا کی خبریں پھٹیں گی۔ اس کے بعد وہاں پر تمام لوگ جمع ہوں گے، اس کے بعد سب کے فیصلے انشاءاللہ وہاں پر کیے جائیں گے۔ تو یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو باتیں لوگوں کے سامنے اندر مشائی ہیں، اب یہ بات بتائی گئی۔ اب میں بتایا یہ گڈ فرائیڈے وغیرہ یہ جو ہے غلط ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ عیسیٰ زندہ ہے۔ اور ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو، تعجب بھی ہوں گا، ایک بالکل نئی بات۔ صحابہ جو ہیں، سب صحابہ کا انتقال ہوگا، یعنی اللہ کے رسول کو جو لوگ ایمان کی حالت میں دیکھے یا آپ سے ملاقات کرے یا آپ کے ساتھ رہے، اسے بولتے ہیں صحابی۔ اور صحابی کا اللہ کے رسول کے بعد یہ بہت بڑا اونچا مرتبہ ہے، اونچا۔ اب سب کا انتقال ہوگا، لیکن ایک صحابی زندہ ہے، ایک صحابی زندہ ہے۔ تعجب کریں گے آپ، وہ صحابی حضرت عیسیٰ ہے۔ آپ بولیں گے کیسا؟ اللہ کے رسول جب معراج میں تشریف لے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ کی ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی نا؟ اور حضرت عیسیٰ پہلے سے مسلمان، حضرت عیسیٰ پہلے سے مسلمان، اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی، تو مطلب یہ ہے کہ وہ صحابی بن گئے، اور وہ صحابی بن گئے تو گویا آج بھی وہ زندہ ہیں۔ لوگوں کو تعجب ہوتا کیسا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اب جو نبیوں کے بارے میں بتایا، یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی خصوصیت یہ ہے بتائے۔ اب بتانے کے بعد آپ کی حضرت عیسیٰ کی یہ خواہش کیا تھی کہ اے اللہ مجھے، یعنی امت محمدیہ کی جو خصوصیت بتائی گئی، وہ خصوصیت کی وجہ سے ایک پیغمبر خواہش کرتے تھے، اللہ مجھے امت محمدیہ میں تو بنایا تو کتنا اچھا ہے، پیغمبر ہے، ایک قوم کا پیغمبر ہے۔ اسے ایک کتاب دی گئی، انجیل، تورات دی گئی حضرت موسیٰ پر، تورات کو پوری کرنے کے لیے انجیل لائی گئی۔ اس سے پہلے، تورات سے پہلے میں بتایا، حضرت داؤد کو کتاب دی گئی جسے زبور کہتے ہیں۔ زبور کی تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے تورات بھیجی گئی، تورات کو مکمل کرنے کے لیے انجیل بھیجی گئی، اور پوری کتابوں کا گویا مکمل قرآن مجید۔ کسی کتاب کو مکمل، یہ خود ایک مکمل کتاب بتائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول کی خصوصیتیں بتاتے ہوئے بتائے، میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ اللہ ان کا طریقہ مجھے تو دیے، وہ زمانہ مجھے عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمایا۔ جس وقت نبیوں کا نام پکارا جائے گا، حضرت عیسیٰ نبیوں کی اس میں آئیں گے۔ جس وقت امتیوں کا نام پکارا جائے گا، حضرت عیسائی بن کر نہیں آئیں گے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بنیں گے۔ دو وقت ان کی حیثیت رہی،
دو خصوصیتیں اللہ ان کو تعالی دیا ہے۔ تو اب یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر بھی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی بنے، ابھی نہیں، اب آئیں گے، جب آئیں گے تو عیسائی بن کر نہیں آئیں گے، اپنے عیسائیت کو لا کر نہیں پیش کریں گے، انجیل کی تعلیم نہیں دیں گے، بلکہ وہ قرآن کی تعلیم دیں گے، بلکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلائیں گے۔ تو بہرحال اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور ایک بات آپ سنیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بتایا ایک وقت آئے گا دنیا میں جتنے عیسائی ہیں سب انشاءاللہ مسلمان ہوں گے، سب مسلمان ہوں گے۔ اب سارے لوگوں کا جو عیسائیوں میں جو اچھے لوگ ہیں، جو اچھے صرف پیغمبر مانتے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت خصوصیتیں تھیں، ان کے معجزات وغیرہ کو دیکھ کر لوگوں نے ان کو اللہ کا درجہ دیا، بعد اللہ کا بیٹا بنا دیا سب، مگر حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے، اور آپ پیغمبر بنا کر آئے، آپ نہ تو اللہ ہیں نہ اللہ کا بیٹا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ باپ، بیٹا، روح القدس یعنی حضرت جبرائیل، یہ تینوں یہ تین بنتے، تین ایک بنتا، وہ کیسا مجھے اب تک سمجھ میں نہیں آیا۔ اب ایک ہے، اب یہ تین بنتا تو وہ اب تین یہاں پہ بن گئے، اب یہ تین جیسے ایک کیسا بنتا؟ کوئی تو بھی میکس میں بہت مشہور ہے تو ذرا بتاؤ مجھے نہیں آتا میکس۔ تین ہے، ایک تین بنتے، یہ ایک ہے، یہ تین بنتے، یہ ایک تین کیسا بنے؟ دوسرا ایک تین ہے، وہ ایک بنتا بعد میں، کیسا بنتا؟ تین ہے تو انہیں ایک کیسا بنتا؟ اب یہ لوگوں کا، عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے، یہ تو کیا ہو رہا ہے؟ اللہ ہے، گاڈ ہے، دوسرا سن آف دی گاڈ، اللہ کا بیٹا، تیسرا کیا ہے؟ جبرائیل، یعنی باپ، بیٹا، جبرائیل، تینوں کا کوئی کنیکشن نہیں ہے، باپ اور بیٹا پھر بھی ایک قسم کا، جبرائیل سے کیا تعلق ہے؟ اچھا یہ تین ہے نا، یہ تین ایک بنتا، کیسا بنتا؟ آج تک کرسچنوں کا اپنا عقیدہ ان کو خود کلیئر نہیں، وہ نہیں سمجھے، اور وہ لوگوں کو کوئی تعلق بھی نہیں۔ جتنے بھی پوپ ہیں بولتے گاڈ ہے، میسنجر ہے، فلاں ہے، سب ہے، یہ گاڈ بنا، سن آف دی گاڈ بنا، پھر اس کے بعد ون آف دی گاڈ بنا، تو پھر کیسا انہیں ایک بنتا؟ غلط۔ اور اللہ تعالیٰ خود حضرت عیسیٰ نے کہا ان اللہ ربی و ربکم، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ اور جو میں اس سے پہلے بتایا تھا، جتنے پیغمبر آئے سب کیا بولے بھائی؟ کیا بولے؟ اللہ ایک ہے، 1,20,000 پیغمبروں کا اعلان یہی ہے، ایک ہے، اور جتنے بھی آئے سب کے سب۔ اب یہ بہرحال اب دنیا کے لوگ ہیں یہ، اب ان کی بات انشاءاللہ، اب عیسائیوں میں کچھ لوگ بھی ہیں، اب بھی وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں نہ تو وہ سن آف دی گاڈ ہے، نہ تو سن ہے، نہ کچھ بھی نہیں، بلکہ صرف وہ پیغمبر ہے۔ عیسائیوں میں وہ کئی وہ ان کے پارٹیاں ہیں، اس میں سے ایک جماعت آج بھی، اور یہ لوگ کیا کرتے، کسی کو بھی وہ نہیں کرنے دیتے۔ اچھا اب حضرت عیسیٰ پر یہ انجیل اتری، آج کیا ہے، عیسائیوں کی طرف سے 4 انجیل ہیں، 4 انجیل کو گویا چرچ جو ہے اسے مانتا ہے، یہ 4، اور چاروں میں ہر ایک میں اختلاف ہے۔ یہ 4 ایک سے 4 کیسا بنے؟ جیسے 1 سے 3 بنے، 1 سے 4 بنے، اب 4 میں کون سی صحیح ہے؟ کون سی صحیح ہے؟ اب آج لوگ کہتے ہیں انجیل برنابا جو ہے وہ یہ حواریوں میں سے ایک کی ہے، وہ زیادہ وہ ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ چرچ جو ہے اسے کیوں نہیں مانتا؟ اس لیے کہ وہ جو ہے اصل چیزیں ہیں نہیں مانتے۔ یہ 4 انجیل، چاروں میں بھی اختلاف، چاروں میں بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ کی کتابیں ہیں، آمنت باللہ
ہم اللہ پر ایمان لائے، وہ ملائکتی ہی، وہ کتبی ہی، وہ رسولی، اللہ کے ایمان یعنی کتابوں پر، اس پر سب ہمارا الحمدللہ ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں۔ اور آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ، یعنی ہمارا ایمان ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں، فرشتے ہیں، سب چیزیں ہم مان رہے ہیں۔ اب یہاں پر اب یہ جو کتابیں آ گئیں، اب یہاں پہ اور ایک بات آپ یہاں پہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول کی شریعت آنے سے پہلے، اللہ کے رسول نبی بنائے جانے سے پہلے مختلف نبی تھے، مختلف تھے۔ اب میں بتایا نا، نبی بہت تھے، سارے نبیوں کی آواز ایک ہی تھی، لا الہ الا اللہ، سب لا الہ الا اللہ کی دعوت دیے، شریعت الگ تھی، طریقہ الگ، آپ کا طریقہ الگ، میرا طریقہ الگ، ان کا، یعنی ہر زمانے کے اعتبار سے عبادت کے الگ الگ طریقے وہاں پہ بنائے گئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو گویا دوسری چیزیں سب ختم ہو گئی، سب ختم ہو گئی۔ اب کیا ہے مثلا بعض دوائیں آپ لیں گے تو دواؤں پہ لکھا رہتا ہے یہ بنی کب تک یہ استعمال کر سکتے، ایک۔ دوسرا، بعض دوائیں ایسی ہوتی ہیں یہ بنی اس کی ڈیٹ ہے، کب ختم ہوتی، ایکسپیری کب ہوتی، اس کے بارے میں نہیں، مطلب یہ کہ وہ ہمیشہ استعمال ہو سکتی۔ یہ آئے، شریعتیں آئیں، ایکسپیری ڈیٹ ہو گئی، ختم ہو گئی۔ بعض شریعتیں آئیں مگر اب وہ ابھی باقی ہو گئیں، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آئی، اللہ کے رسول کو نبی بنایا گیا، پوری دوائیں ختم ہو گئیں، پوری ایکسپیری ہو گئی، کوئی بھی باقی نہیں ہے۔ ہاں ہمارا ایمان ہے وہ اللہ کی طرف سے آیا، ہم مانتے بس۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے بعد نہ تو تورات باقی ہے، نہ زبور باقی ہے، اور نہ کوئی انجیل باقی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول پر ایمان لانا ہر ایک کے ذمہ فرض ہے۔ میں اس سے پہلے حضرت خضر کا واقعہ بتاتے خود بتایا تھا کہ خضر کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں نبی ہیں، بعض وہ ہیں، یہ ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتایا، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو میری پیروی کرنا ان کے لیے ضروری تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ آئے تھے کیا؟ کبھی آپ ایمان لائے کیا؟ آپ ایمان لائے کیا؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ان کا تو بھی تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول، اب خضر کے بارے میں کہا جاتا ہے خضر زندہ ہے، جنگلوں میں رہتے، لوگوں کی مدد کرتے۔ سوال یہ ہے اگر خضر انسان ہے تو موت ضروری ہے، انسان ہے تو موت ضروری ہے۔ اگر انہوں زندہ ہیں اور اللہ کے رسول سے ملاقات نہیں کرے تو انہوں کافر ہو گئے۔ آپ کا دین آنے کے بعد اگر کوئی ایمان نہیں لایا تو اللہ کے رسول پر، آج کوئی یہودی دعویٰ کر سکتا کیا؟ کوئی عیسائی دعویٰ کر سکتا کیا؟ یا کوئی بھی نہیں، ہو گیا، سب ختم ہو گیا۔ پرانی گورنمنٹیں تھی، الیکشن ہونے کے بعد سب ختم ہو گئی، سب ختم ہو گئی۔ اب الیکشن میں جو منتخب ہو کر آئے گا وہ گیا، نئی حکومت اس کی بنے گی۔ اللہ کے رسول آنے سے پہلے جتنے تھے، اللہ کے رسول آنے کے بعد، نیو گورنمنٹ آنے کے بعد پرانی گورنمنٹیں ختم ہو گئی، کوئی بھی نہیں۔ اچھا تو چلیے اب یہاں پہ دیکھیے، حضرت عیسیٰ جلیل القدر اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، اور جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاتم الانبیاء بنی اسرائیل کے نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ آپ کو معلوم بنی اسرائیل میں بہت سے نبی آئے، لیکن یہاں پہ حضرت عیسیٰ آنے کے بعد بنی اسرائیل میں جتنے بھی یہودیوں میں بنی اسرائیل میں آئے سب ختم۔ اچھا اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ اور اللہ کے درمیان، اللہ کے رسول کے درمیان میں کوئی پیغمبر نہیں، اور حضرت عیسیٰ 570 سال پہلے آپ کا زمانہ، آپ پیدا ہوئے، اس کے بعد 570 پر ایک سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اچھا اب یہاں پر اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کے بارے میں کہ حضرت عیسیٰ کون تھے، کیا تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد جو تھے عمران ان کا نام تھا، نیک آدمی تھے، اللہ والے آدمی تھے، اور اس زمانے میں نماز کی امامت انہی کے ذمے ہوا کرتی تھی۔ ان کی بیوی حنا اس کا نام تھا، یہ بڑی نیک عورت تھی۔ اب بہت زمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولاد دیا۔ ان کی خواہش تھی کہ اللہ مجھے کوئی لڑکا اگر دے تو میرا لڑکا بیت المقدس کی خدمت کے لیے میں اس کو وقف کروں گی۔ لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ بن عمران ان کے والد ہیں۔ اب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حنا جو تھی، جب ان کی خواہش تھی کہ مجھے لڑکا اگر ہوا تو اچھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو لڑکی دیا، تو اب وہ پہلے اپنی بچی کا نام مریم رکھی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، میری خواہش تھی کہ مجھے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی لڑکا دیتا تو اچھا تھا۔ لیس الذکر کالانثیٰ، یعنی اور لڑکی ہوتی، لڑکا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے دیا ہے تو ٹھیک ہے۔ میں اب یہ بچی جو مجھے بچی پیدا ہوئی اس کا نام انہوں نے مریم رکھا، بولا کہ یہ بچی کو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے لگا دیتی، اور وہی کی تو حضرت زکریا جو حضرت مریم کے خالو ہونا، خلئی ہونا، ان کے ذمے آیا، ان کے ذمے یہاں پہ کہ یہ بچی کی آپ دیکھ بھال کیجئے۔ تو باقاعدہ بیت المقدس میں ایک کمرہ تھا، اس میں حضرت مریم رہتی تھی۔ حضرت زکریا جب بھی ان کو ٹائم ملتا انہوں آتے، بچی کی نگرانی کرتے، خیریت پوچھتے۔ اچھا تو اور وہاں پہ کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی، وہ کمرے میں کوئی بھی جا نہیں سکتا، کسی کا بھی کوئی، صرف حضرت زکریا ہی وہاں جاتے، کیفیت لیتے۔ اچھا تو چلیے اس کے بعد ذرا اب اندازہ کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی حضرت مریم کے کمرے میں جاتے تو وجد عندہا رزقا، دیکھتے ماشاءاللہ پورا کمرہ بھرا ہوا ہے، مختلف قسم کے میوے پھل وغیرہ ہے۔ تو چھوٹی بچی سے پوچھتے بیٹی انا لکی ہذا، بیٹے اتنی کہاں سے تیرے پاس چیزیں آئی، میں تو انتظام نہیں کرا، حالانکہ میں تیرا ذمہ دار ہوں، میں نہیں کرا۔ تو چھوٹی بچی جواب دیتی تھی کہ ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کی طرف، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دینا چاہتا۔ دیکھیے یہاں پہ بتایا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بغیر حساب۔ تو بتاتے جب بھی بولتے بیٹی یہ سب کہاں سے تیرے پاس آ رہا، تو چھوٹی بچی کتنا جواب دیتی، دیکھیے اللہ کی طرف سے۔ مطلب یہ کہ وہ بھی موحدہ تھی، مشرکہ نہیں تھی۔ اب لوگ اس کی یعنی عیسیٰ کی اماں کو بتایا، اب حضرت عیسیٰ سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے عیسیٰ کیا تم یہ بات بتائے تھے کہ میری اماں کو خدا کی بیٹی بنا لو یا کچھ بھی بنا لو، مجھے خدا کا بیٹا بناؤ۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے اللہ مجھے جس بات کا تو حکم دیا وہی بولا ہوں، اور میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بول سکتا۔ ان کنت قلت، اگر وہ بات میں کہا ہوتا تو جانتا، اس لیے کہ تو لوگوں کے سینوں کے باتوں کو سب جاننے والا، میں نہیں کرا، اور میں وہی بات بولا جس کا تو مجھے حکم دیا۔ اچھا تو چلیے اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام وہاں پہ رہیں، پرورش ہوتی رہی۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کیا حضرت مریم پیغمبر تھی کیا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مریم بھی پیغمبر تھی، بعض لوگوں کا خیال، اور بعض عورتیں ہیں گزری ہیں، مثلا حضرت سارہ، حضرت حاجرہ، اور ایسے ہی فرعون کی بیوی، یہ جو عورتیں 5-7 عورتیں گزری، ان کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ وہ بھی پیغمبر تھیں۔ مگر حقیقی بات یہ ہے دوستو، یہاں پہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اصطفاکی علی نساء العالمین، دنیا کی عورتوں میں تم کو منتخب کر لیا گیا۔ اس سے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مریم بھی پیغمبر تھی، مگر یہاں پہ
قرآن خود کہہ رہا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہ، ہم آپ سے پہلے جتنوں کو بھی بھیجے مردوں کو بھیجے، مردوں کو ہم نبی بنائے، کسی عورت کو نبی بنانے کا ذکر نہیں، کیونکہ پیغمبری کے کام بہت ہوتے ہیں۔ اب اس کے لیے ایک عورت سنبھال سکتی یا کیا بھی کر سکتی؟ اب یا مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ کیا ہے؟ ایک رسول، خط خلط من قبلہ الرسل، پہلے جیسے رسول آئے یہ بھی آئے۔ یہاں ایک خاص بات اللہ کر رہا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، حضرت عیسیٰ کی ماں بہت نیک عورت تھی۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ نہیں بتایا کہ وہ پیغمبر تھی، یہ نہیں بتایا کہ وہ نیک عورت تھی۔ اچھا، تو اب اس کے بعد صحیح بات یہ ہے کہ حضرت مریم جو ہیں ایک نیک عورت تھی، اللہ کی خاص عنایات تھیں، مگر وہ پیغمبر نہیں تھی۔ کیوں؟ پیغمبروں کے بارے میں خود اللہ کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی پیغمبر آئے سب انسان۔ اچھا، تو چلیے اس کے بعد ذرا آئیے حضرت عیسیٰ کا نام جو ہے، اچھا مریم اکیلی رہتی تھی، اب اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دینا چاہا، تو اب دیکھیے اللہ کی قدرت ہے، اللہ اپنی مرضی کا مالک ہے، بغیر مرد اور عورت کے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، حضرت آدم کے ذریعے اللہ حوا کو پیدا کیا، اب حضرت مریم کے ذریعے سے اللہ حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا۔ ایک قانون ہے، مرد اور عورت کے ذریعے نسل انسانی کو اللہ تعالیٰ باقی رکھا، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ وہ قانون کا محتاج نہیں ہے، اللہ جو چاہے، دیکھیں حضرت آدم کو پیدا کرا، باپ بھی نہیں ہے ماں بھی نہیں، اور حضرت آدم کے بعد حوا کو پیدا کرا، تو حضرت آدم کی پھسلی سے گویا حوا کو پیدا کیا۔ اب اس کے بعد جب مریم کا وقت آیا تو اللہ نے مرد کے بغیر حضرت مریم کو، اب مریم کے پاس جب اللہ کی طرف سے خوشخبری آئی، اللہ کا فرشتہ آیا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اولاد دینا ہے، اولاد، تو انہوں نے بولا کہ کیسا مجھے اولاد ہوتی ہے جبکہ میں شادی بھی نہیں کری، میرا کسی سے تعلق بھی نہیں ہے، اور میں فاحشہ نہیں ہوں، بدکار عورت نہیں ہوں، میں بدکار نہیں ہوں، برائی نہیں ہے، میرا کسی سے کنیکشن نہیں ہے، میرے سے کسی سے کوئی تعلق میرا نہیں ہے، تو پھر کیسا ہو سکتا؟ تو میں بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ دینا چاہ رہا ہے، اللہ دے گا۔ تو حضرت مریم کو خوشخبری دی گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا حمل بھی ٹھہرایا۔ اب اس کے بعد کسی سے تعلق نہیں، ملاقات نہیں، کوئی چیز نہیں۔ اچھا، تو چلیے حضرت مریم جب وقت بڑھتا گیا تو حضرت مریم کے زچگی کے دن قریب، وہ بیت المقدس میں جا رہی تھی، وہ کمرے سے ذرا دور چلے گئی، ذرا دور وہ چلے گئیں، تو وہاں پہ اب ان کے زچگی کا وقت آیا۔ تو اب اس وقت ایک زچگی کا زمانہ عورت کے لیے جو کچھ ہوتا ہے، جو نئی زندگی اس کی ہوتی ہے، اسی لیے ماں کا مرتبہ بتایا گیا کہ وہ جو تکلیف اٹھاتی ہے کوئی بھی ایسی تکلیف نہیں اٹھاتی۔ کسی نے کہا کہ اگر میں اپنی اماں کو خانہ کعبہ تک اپنے کھندے پر بٹھا کر لے کر جاؤں، تو بولا کہ نہیں، تیری اماں جنتے وقت جو تکلیف اٹھائی تو اس کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ جب زچگی کا وقت آیا، جب وہ درد ہونے لگا، تو حضرت مریم نے کہا کہ یا لیتنی مت قبل ھذا، یہ وقت آنے سے پہلے میں مر جاتی تو کتنا اچھا تھا۔ اب وہ تکلیف، بہرحال اللہ نے کہا تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے خیر، اللہ تعالیٰ بچہ دیا۔ اب انہوں نے ایک نام گویا اللہ کی طرف سے ہی نام منتخب کیا گیا۔ اب اس کے بعد اب جانا ہے قوم کے پاس، جب وہ اب آ رہی ہے، کیا کرنا، کیا جواب دیں گے؟ عورت کے لیے سب سے بڑا جو عیب ہوتا ہے، سب سے بڑی بدنامی اس سے، اب وہ آ رہی ہیں، تو دیکھیے اب کیا کرنا۔
بولے تم بات نہیں کرنا، کوئی بھی اگر آئے تو بولے انی نذرت للرحمن صوما، میں آج روزے کی نیت ہوں۔ وہ زمانے میں کوئی بھی روزہ وغیرہ ہوتا تو بات نہیں کرتے تھے، اشارہ کر دیتے، خالی اشارہ کر ڈالتے۔ تو لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، چھوٹا بچہ ہے، جھولے میں چھوٹا بچہ ہے، کیسا ہم بات کریں؟ لوگ کہہ رہے ہیں تو فوری انہوں کہنا شروع کر دیے قال انی عبداللہ، سب سے پہلے بات میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جو اللہ کہتے ہیں جھوٹے ہیں، جو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے غلط ہے۔ خود عیسیٰ نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب، بچہ ہے، ابھی چھوٹا بچہ ہے، دودھ پیتا ہوا، جب کہہ رہا ہے اللہ مجھے کتاب دیا، وہ جعلنی نبیا، اللہ مجھے مبارک بنایا، دو وہ جعلنی مبارکن اینما کنت، میں کہاں رہا تو بھی اللہ مجھے مبارک بنایا، تین۔ چوتھی بات یہ اوصانی بالصلاۃ، اللہ مجھے نماز کی نصیحت کیا کہ نماز پڑھوں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ نماز اور روزے کے بارے میں ما دمت حیا، جب تک میں رہوں گا مجھے نماز اور زکوٰۃ کے بارے میں حکم دیا گیا۔ اور اس کے بعد بتایا، ذرا غور کیجئے، وہ برم بوالدتی، میری اماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ بچہ، چھوٹا بچہ ہے۔ اب یہاں پہ کتنے باتیں وہاں پہ بتا رہے ہیں، ذرا غور کرنے کے بعد وَلَمْ يَجْعَلْ لِي جَبَّارًا، مجھے زبردستی کرنے والا نے بنایا، شقیًا مجھے برا نے بنایا۔ اور میں جب پیدا ہوا جب بھی الحمدللہ مبارک، جب میں نبی بنو تو جب بھی مبارک، جس دن میں مروں گا اس دن بھی مبارک، اور جس دن مجھے اٹھایا جائے گا جب بھی میں مبارک رہوں گا۔ دیکھیں شروع سے لے کر زندگی آخر تک کیا زندگی، ذرا اندازہ لگائیے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی محنت کیا، بڑی کوششیں کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، اور ہمارے اس کے مطابق وہ زندہ ہیں، انشاءاللہ قیامت کے قریب آئیں گے۔ نبی بن کے نہیں آئیں گے بلکہ نبی کے امتی بن کر آئیں گے۔ جب ان کا انتقال ہوگا تو ان کو بہرحال اب موت، جب وہاں موت آئے گی، اب نہیں ہے، اللہ نے کہا میں ان کو اٹھا لیا اب۔ تو بہرحال یہ باتیں ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے آئے، اور یہودی جتنا مخالفت کر سکتے کرے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ، قتل بھی نہیں کرے، ان کو سولی بھی نہیں دیے، ان کو ڈاؤٹ کس کو کہ پکڑ کے وہاں پہ کیا کر دیے۔ تو بہرحال یہ باتیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہیں، اور اب انشاءاللہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے تفصیلات میں بتاؤں گا، اور درمیان میں کبھی اگر ہے تو یعنی موت سے لے کر جنت اور دوزخ تک انشاءاللہ درمیان میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ زندگی کی ابتدا کیسی ہوتی، زندگی کی انتہا کیسی ہوتی، موت کیا چیز ہے، محشر کیا ہے۔ اب وہ ساری باتیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو درمیان میں آپ لوگوں کے سامنے میں بتاؤں گا۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں موحد بنائے، ہر قسم کے شرک سے، بدعت سے، غلط قسم کی چیزوں سے اللہ محفوظ فرمائے، اور ہمارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حضرت عیسیٰ وغیرہ کے بارے میں بتایا، ہمارا وہی عقیدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے ایک پیغمبر ہیں، حضرت مریم کے بیٹے ہیں، اور اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو حضرت مریم نہ بری عورت تھیں، فلا اللہ کا قانون ہے، یہ قانون بنایا گیا، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضروری نہیں کہ اس قانون پر برابر عمل کرتے رہیں۔ بہرحال دنیا میں ریکارڈ بنایا، اللہ جب چاہے، جو چاہے، جیسا چاہے، جہاں چاہے کر سکتا ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ کسی کے کوئی قانون کا وہ نہیں، وہ قانون سب اس کے ہاتھ میں ہیں، اور ہم اس کے بندے ہیں۔ بس ہمیں اللہ کو ایک مان کر اسی پر چلنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، دین و دنیا کی بھلائیاں دے، ہر قسم کی گمراہیوں سے، غلطیوں سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ ابھی آپ کے بارے میں سامنے مدرسے کے بارے میں اعلان کیا گیا، یہ ناگپور، آمین۔
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کل سے گویا کہ نیا سلسلہ انشاءاللہ شروع ہوگا۔ آپ سے میری گزارش ہے، اللہ ایک موقع دے رہا ہے، اس سے فائدہ اٹھا لیجیے۔ اب دیکھیے پیغمبروں کا ہم شروع کریں۔ الحمدللہ قرآن میں جتنے پیغمبروں کا 27 پیغمبروں کا پوری تفصیل کے ساتھ الحمدللہ آدھے سے زیادہ رمضان یہ سلسلہ چلا۔ اب اللہ کے رسول کا جب سلسلہ شروع ہوگا تو انشاءاللہ باقی دن اس کا سلسلہ چلے گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنا بھی بولیے کم ہے، کیونکہ بعد از خدا بزرگ ایک قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ بزرگ اگر کون ہے تو کون ہے؟ اللہ کے رسول ہے۔ اللہ کی تعریف جیسا کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی اسے ختم نہیں ہو سکتی۔ کم از کم ہم چلیے تو انشاءاللہ اللہ کو یہ پسند آ جائے تو ہمارے نجات کے لیے کافی ہوگا۔ اور یہ ذکر کرنا، اللہ کا ذکر کرنا ثواب ہے، اللہ کے نبی کا ذکر کرنا یہ ثواب ہے۔ ہمارا جتنا بھی وقت گزرتا ہے ثواب کی نیت سے گزرے گا، اور اللہ کو یہ پسند آ جائے تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا اللہ تعالیٰ پار کرے گا۔ چلیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اور بتایا یعنی میں نیک بننا چاہتا ہوں لیکن میں نیکوں میں نہیں ہوں۔ احب الصالحین ولست منہم، میں نیک لوگوں کو پسند کرتا ہوں لیکن میں نیک نہیں ہوں، لیکن میری خواہش ہے کہ ولیکن اللہ یرزقنی صلاحا، اللہ اگر مجھے بنا ڈالے، اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ شامل کر لے تو بس اچھا ہے۔ ہم نیک نہیں ہیں لیکن ہم نیکوں کی طرح بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بنا ڈالے اپنے۔ اور بتایا نا کہ جب اللہ قیامت میں اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ یعنی اپنے نیک بندوں کو، نبیوں کو، سب کو ایک ساتھ اٹھائے گا۔ جو نیک رہیں گے یہ تمام کے تمام لوگوں کو ایک ساتھ اللہ قیامت میں اٹھائے گا۔ کیونکہ آپ نیک ہیں، اس میں صالح لوگ ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، اللہ والے ہوں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے تمام ساتھیوں جو ساتھ رہیں گے، اللہ نبیوں میں، صدیقین میں، شہداء میں، صالحین میں اللہ ہمارا حشر فرمائے، اور ہر قسم کے برے لوگوں کے حشر کے، ان کے ساتھ کے حشر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔